کراچی کی مقامی عدالت نے اینکر مرید عباس قتل کیس کا فیصلہ 7 سال بعد سنا دیا۔ مجرم عاطف زمان کو 2 بار سزائے موت سنا دی، 10 لاکھ روپے جرمانہ بھی ادا کرنے کا حکم۔ شریک ملزم عادل زمان کے دائمی وارنٹ جاری کر دیے۔ ایران کے شہید رہبر اعلیٰ آیت اللہ سید علی خامنائی اور ان کے اہل خانہ کی تدفین آج مشہد میں روضہ امام رضا علیہ السلام کے احاطے میں کی جائے گی۔ شہید رہبر اعلیٰ کی میت عراق سے ایران منتقل کر دی گئی۔ امریکہ کے ایران کے مختلف شہروں پر حملے، سینٹ کام کا ایران کی 90 فوجی تنصیبات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ خوزستان کے شہر اہواز میں فضائی حملے میں 3 افراد شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ ایران شہر کے ایئرپورٹ پر امریکی فضائی حملے میں ایک فائٹر جاں بحق ہو گیا۔ ایئرپورٹ کے کچھ تنصیبات کو بھی نقصان پہنچا۔ فلائٹ آپریشنز کی عمارت اور محکمہ موسمیات کی عمارت بھی متاثر ہوئی۔ امریکی حملوں کے بعد پاسداران انقلاب کی جوابی کارروائی۔ بحرین اور کویت میں امریکی اڈوں پر میزائل اور ڈرون داغ دیے۔ آپریشن کے دوران کویت میں امریکی کیمپ عارف جان اور علی السالم، بحرین میں الجفیر اور شیخ عیسیٰ کو نشانہ بنایا گیا۔ قطر، بحرین اور کویت میں خطرے کے سائرن بج اٹھے۔ امریکی صدر کا ایران کو آج بہت بڑا دھچکا پہنچانے کا دعویٰ۔ ایران حملوں کا جواب میں 20 گنا زیادہ طاقت سے جواب دینے کا اعلان۔ واضح کیا کہ تہران نے ڈیل کے لیے رابطہ کیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے بمباری کی ویڈیو اور تصاویر شیئر کر دیں۔ نیو یارک میں وزیر داخلہ محسن نقوی اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی ملاقات۔ اینٹونیو گوتریس نے قیام امن کے لیے پاکستان کی کاوشوں کو سراہا۔ انسانی جانوں کے تحفظ کے لیے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف نے ذمہ دارانہ کردار ادا کیا۔ محسن نقوی کی گفتگو۔ پاکستان اور کروشیا کے درمیان تجارت، سرمایہ کاری، تعلیم، ثقافت اور دفاع سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی کروشیا کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے کروشیا کے وزیر خارجہ کی ملاقات۔ وزیر اعظم کا مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے کی خواہش کا اظہار۔ کروشیا کے وزیر خارجہ نے علاقائی امن کی کوششوں میں پاکستان اور اس کی قیادت کے کردار کو سراہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج ایک روزہ دورے پر کوئٹہ پہنچ گئے۔ نیشنل ایکشن پلان کی ایپیکس کمیٹی کے اہم اجلاس کی صدارت کریں گے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان، وفاقی وزراء، اعلیٰ سول و عسکری قیادت شریک ہوگی۔ صوبے کی امن و امان کی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا جائے گا۔ علامہ طاہر اشرفی کا کہنا ہے کہ اسلام آباد کو آج لینڈ آف پیس کہا جاتا ہے۔ علماء نے وطن کے قیام میں اہم کردار ادا کیا۔ دین کی خدمت کرنے والا مولوی ہے، چور ڈاکو پگڑی پہن لیں وہ مولوی نہیں۔ آزاد کشمیر سے نون لیگ کے وفد کی وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ سے ملاقات۔ آئندہ انتخابات اور مجموعی سیاسی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ تحریک انصاف کے متعدد رہنماؤں کا نون لیگ میں شمولیت کا اعلان۔ پاک بحریہ اور پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کی اور ماڑا کے قرب و جوار میں کارگو جہاز کے لاپتہ 5 ارکان کی تلاش کا آپریشن جاری۔ سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن میں پاکستان نیوی کے بحری جہازوں سمیت سی کنگ، ڈیفینڈر ہوائی جہاز اور نیول ATR بھی شریک۔ تلاش آپریشن ممکنہ مقام کے اطراف میں مزید 15 سے 20 ناٹیکل مائلز کے دائرے تک بڑھا دیا گیا۔ پورٹ قاسم دنیا کی 5 بہترین عالمی بندرگاہوں میں شامل۔ بہتر کارکردگی سے میری ٹائم سیکٹر میں پاکستان کا درجہ 30% بلند ہو گیا۔ پاکستان کی عالمی رینکنگ 69 ہو گئی۔ پاکستان ہانگ کانگ کنونشن کا حصہ بن گیا۔ شپ بریکنگ کے حوالے سے نیا ایکٹ بن گیا۔ چیئرمین وزیر اعظم میری ٹائم ٹاسک فورس افتخار احمد کی پریس کانفرنس۔ دنیا کو بہت سے مسائل کا سامنا ہے، پرامن رکھنے کے لیے ایک دوسرے سے تعاون کرنا ہوگا۔ نئی ٹیکنالوجی سے جرائم کی بیخ کنی میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا اقوام متحدہ میں سمٹ سے خطاب۔
بانی پی ٹی آئی اور دیگر کے خلاف فارن فنڈنگ کیس میں اہم پیش رفت، فارن فنڈنگ کیس کے چالان کی اسکروٹنی مکمل کر لی گئی، کیس کی سماعت 7 ستمبر تک ملتوی کر دی گئی۔ تنخواہوں اور پینشن کی عدم ادائیگی پر جامعہ پشاور کے ملازمین کا احتجاج، ملازمین نے ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ کو تالے لگا دیے، 2 ماہ سے تنخواہیں نہ ملنے کا دعویٰ۔ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کی 59ویں برسی، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا محترمہ فاطمہ جناح کی جمہوری اور ملی خدمات کو خراج عقیدت۔ اور ایف بی آئی نے ارجنٹینا فٹ بال فیڈریشن کے خلاف منی لانڈرنگ کی تحقیقات شروع کر دی۔ کراچی کی مقامی عدالت نے اینکر مرید عباس قتل کیس کا فیصلہ 7 سال بعد سنا دیا، مجرم عاطف زمان کو 2 بار سزائے موت سنا دی، 10 لاکھ روپے جرمانہ بھی ادا کرنے کا حکم، شریک ملزم عادل زمان کے دائمی وارنٹ جاری کر دیے۔ ایران کے شہید رہبر اعلیٰ آیت اللہ سید علی خامنائی اور ان کے اہل خانہ کی تدفین آج مشہد میں روضہ امام رضا علیہ السلام کے احاطے میں کی جائے گی، شہید رہبر اعلیٰ کی میت عراق سے ایران منتقل کر دی گئی۔ امریکہ کے ایران کے مختلف شہروں پر حملے، سینٹ کام کا ایران کی 90 فوجی تنصیبات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، خوزستان کے شہر اہواز میں فضائی حملے میں 3 افراد شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ ایران شہر کے ایئرپورٹ پر امریکی فضائی حملے میں ایک فائٹر جاں بحق ہو گیا، ایئرپورٹ کے کچھ تنصیبات کو بھی نقصان پہنچا، فلائٹ آپریشنز کی عمارت اور محکمہ موسمیات کی عمارت بھی متاثر ہوئی۔ امریکی حملوں کے بعد پاسداران انقلاب کی جوابی کارروائی، بحرین اور کویت میں امریکی اڈوں پر میزائل اور ڈرون داغ دیے، آپریشن کے دوران کویت میں امریکی کیمپ عارف جان اور علی السالم، بحرین میں الجفیر اور شیخ عیسیٰ کو نشانہ بنایا گیا، قطر، بحرین اور کویت میں خطرے کے سائرن بج اٹھے۔ امریکی صدر کا ایران کو آج بہت بڑا دھچکا پہنچانے کا دعویٰ، ایران حملوں کا جواب میں 20 گنا زیادہ طاقت سے جواب دینے کا اعلان، واضح کیا کہ تہران نے ڈیل کے لیے رابطہ کیا ہے، صدر ٹرمپ نے بمباری کی ویڈیو اور تصاویر شیئر کر دیں۔ نیو یارک میں وزیر داخلہ محسن نقوی اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی ملاقات، اینٹونیو گوتریس نے قیام امن کے لیے پاکستان کی کاوشوں کو سراہا، انسانی جانوں کے تحفظ کے لیے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف نے ذمہ دارانہ کردار ادا کیا، محسن نقوی کی گفتگو۔ پاکستان اور کروشیا کے درمیان تجارت، سرمایہ کاری، تعلیم، ثقافت اور دفاع سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی کروشیا کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے کروشیا کے وزیر خارجہ کی ملاقات، وزیر اعظم کا مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے کی خواہش کا اظہار، کروشیا کے وزیر خارجہ نے علاقائی امن کی کوششوں میں پاکستان اور اس کی قیادت کے کردار کو سراہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج ایک روزہ دورے پر کوئٹہ پہنچ گئے، نیشنل ایکشن پلان کی ایپیکس کمیٹی کے اہم اجلاس کی صدارت کریں گے، وزیر اعلیٰ بلوچستان، وفاقی وزراء، اعلیٰ سول و عسکری قیادت شریک ہوگی، صوبے کی امن و امان کی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا جائے گا۔ علامہ طاہر اشرفی کا کہنا ہے کہ اسلام آباد کو آج لینڈ آف پیس کہا جاتا ہے، علماء نے وطن کے قیام میں اہم کردار ادا کیا، دین کی خدمت کرنے والا مولوی ہے، چور ڈاکو پگڑی پہن لیں وہ مولوی نہیں۔ آزاد کشمیر سے نون لیگ کے وفد کی وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ سے ملاقات، آئندہ انتخابات اور مجموعی سیاسی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال، تحریک انصاف کے متعدد رہنماؤں کا نون لیگ میں شمولیت کا اعلان۔ پاک بحریہ اور پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کی اورماڑہ کے قرب و جوار میں کارگو جہاز کے لاپتہ 5 ارکان کی تلاش کا آپریشن جاری، سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن میں پاکستان نیوی کے بحری جہازوں سمیت سی کنگ، ڈیفینڈر ہوائی جہاز اور نیول ATR بھی شریک، تلاش آپریشن ممکنہ مقام کے اطراف میں مزید 15 سے 20 ناٹیکل مائلز کے دائرے تک بڑھا دیا گیا۔
पोर्ट कासिम दुनिया की 5 बेहतरीन आलमी बंदरगाहों में शामिल। बेहतर कारकर्दगी से मैरी टाइम सेक्टर में पाकिस्तान का दर्जा 30% बुलंद हो गया। पाकिस्तान की आलमी रैंकिंग 69 हो गई। पाकिस्तान हांगकॉन्ग कन्वेंशन का हिस्सा बन गया। शिप ब्रेकिंग के हवाले से नया एक्ट बन गया। चेयरमैन वज़ीर आज़म मैरी टाइम टास्क फोर्स इफ्तिखार अहमद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दुनिया को बहुत से मसाइल का सामना है। पुरअमन रखने के लिए एक दूसरे से ताउन करना होगा। नई टेक्नोलॉजी से जराइम की बीखकुनी में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का अक़वाम मुत्तहिदा में समिट से खिताब। बानी PTI और दीगर के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस में अहम पेशरफ। फॉरेन फंडिंग केस के चालान की स्क्रूटनी मुकम्मल कर ली गई। केस की समाअत 7 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। तनख्वाहों और पेंशन की अदम अदायगी पर जामिया पेशावर के मुलाजमीन का एहतजाज। मुलाजमीन ने एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को ताले लगा दिए। 2 माह से तनख्वाहें ना मिलने का दावा। मादर मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्नाह की 59वीं बरसी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मोहतरमा फातिमा जिन्नाह की जमहूरी और मिली खिदमात को खिराज अकीदत। और FBI ने अर्जेंटीना फुटबॉल फेडरेशन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात शुरू कर दी।